اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں مستقل بادشاہ کی تجویز۔ بالآخر بنی اسرائیل نے سموئیل سے درخواست کی کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ ایسا ہی مقرر فرمائیے جس طرح ہمارے دشمنوں سے مستقل بادشاہ ہیں، جس کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے۔ مگر سموئیل نے منع کیا کہ بادشاہ تمہارا خدا کافی ہے، تم صرف میری ہدایت کے مطابق چل کر لڑو۔ مگر وہ نہ مانے۔ بالآخر خدا کی وحی کے مطابق سموئیل نے ان کے لیے طالوت کو بادشاہ تجویز کیا۔ اس پر انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ شخص بنیامین کے فرقہ کا ہے، وہ مفلس آدمی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہارون کی نسل سے نہیں ہے۔ سموئیل نے فرمایا کہ خدا کسی نسب کی وجہ سے کسی کو بادشاہ مقرر نہیں کرتا، بلکہ اس کے ذاتی علم اور دانائی اور امانت داری اور ملکی انتظام کا مادہ رکھتا ہو، اور طالوت میں یہ سب باتیں موجود ہیں، مگر پھر بھی وہ نہ مانے۔ تب حضرت سموئیل نے فرمایا کہ تابوت سکینہ جس کو تم نے جالوت کی فوجوں نے چھین لیا ہے، جس کے گھر میں وہ فرشتہ کے ذریعے آ جائے، وہ بادشاہ ہوگا۔ چنانچہ وہ طالوت کے گھر میں آ گیا اور ان کو حضرت سموئیل نے مقام مصفہ میں بادشاہ مقرر فرمایا، اور 2 سال تک وہ ان پر بادشاہت کرتے رہے۔ تیسرے سال انہوں نے ایک فوج مرتب کی اور ایک عرصہ تک دشمنوں سے یعنی موآب، بنی امین، ادوم اور بنی زوبا کے بادشاہوں سے لڑتے رہے، اور طالوت نے امالیکیوں کو مقام حویلہ سے مقام سورت تک مارا اور ان کے بادشاہ اجاج کو زندہ گرفتار کیا اور باقی سب کو تلوار کی دھار سے ہلاک کیا۔ مگر اس نے یہاں یہ گناہ کیا کہ لوٹ کی عمدہ چیزوں کو فوج میں تقسیم ہونے نہ دیا، بلکہ ان کو اپنے لیے مخصوص کر لیا۔ اس لیے حضرت سموئیل صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تم کو مرتبہ دیا، مگر تم اس سے خود باہر ہو گئے۔ اب سلطنت تجھ سے الگ اور ایک دوسرے شخص کو ملے گی جو تجھ سے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا گناہ معاف کیا جائے۔ سموئیل نے کہا کہ یہ گناہ معافی کے قابل نہیں ہے۔ تب طالوت سموئیل کا دشمن ہو گیا اور دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، اور طالوت بدستور بادشاہت کرتا رہا کہ اتنے میں جالوت نے بنی اسرائیل کو باقی ماندہ ملک پر چڑھائی کر دی، اور طالوت بھی آگے بڑھا اور میدان جنگ قائم ہو گیا۔ وہاں جالوت فوج میں سے تنہا نکلا اور بنی اسرائیل کی فوج کو للکارا کہ کوئی میرے مقابلہ کو تم میں سے نکلنے کی ہمت کر سکتا ہے؟ مگر چونکہ وہ بھاری پہلوان، بڑا شہزو، سر تپا لوہے میں غرق تھا، کسی نے مقابلہ کی ہمت نہ کی، اور دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ وہ تنہا درمیان میں للکارتا تھا کہ اتنے میں حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بھائیوں کو جو فوج میں تھے کھانا پہنچانے آئے، اور وہ اس وقت نوعمر جوان تھے، اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کسی نے کہہ دیا کہ جالوت کے مقابلہ کی کسی میں ہمت نہیں ہے، اور بادشاہ طالوت نے وعدہ بھی کیا ہے کہ اگر کوئی اس کو جان سے مار ڈالے تو اپنی بیٹی نکاح میں دے دوں گا۔ تب حضرت داؤد صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے بعد جالوت سے لڑنے کا ارادہ کیا، مگر داؤد کے بڑے بھائی یہ کہہ کر ان پر غصے ہوئے کہ تیری کیا حقیقت ہے کہ جالوت سے لڑے؟ داؤد نے کہا، آج ہی بکریاں چراتے وقت میں نے صرف گوپی سے ایک شیر ببر کو مارا ہے، پھر اس بت پرست کی کیا حقیقت ہے؟ آخر وہ نکلے، ہاتھ میں گوپیاں تھی۔ لڑائی کے وقت گوپیا کے ذریعے ایک پتھر جالوت کی پیشانی پر رسید کیا، جس سے وہ فوراً مر گیا، اور اس کی فوج کو بنی اسرائیل کی فوج نے ایک عام حملہ کر کے شکست دے دی، اور طالوت نے اپنی بیٹی ہیکل نامی داؤد کو دے دی، اور بنی اسرائیل میں داؤد کی بڑی قدر ہوئی، اور طالوت نے ان کو تمام فوج کا سپہ سالار مقرر کیا۔ پھر ایسا ہوا کہ جس قدر داؤد پر، حضرت داؤد صلی اللہ علیہ وسلم پر فوج اور عام بنی اسرائیل کا اعتماد بڑھتا گیا، اسی قدر طالوت داؤد سے بدگمان ہوتے گئے کہ کہیں داؤد مجھ سے سلطنت نہ چھین لے۔ بالآخر طالوت نے داؤد کے قتل کرنے کا ارادہ کیا، مگر حضرت داؤد
طالوت کی سلطنت سے بوجہ خوف جان نکل گئے، فلسطین میں جا کر پناہ لی جہاں بت پرستوں کی بادشاہت تھی۔